دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا، تو ان کے شاگرد جو میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، میں نے حضرت جو اپنے شیخ تھے ان سے خود یہ واقعہ سنا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایسے قحط کا سما ہونے لگا تھا، بارش بند. تو کہتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب جو میرے استاد سے، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے والد صاحب ہیں، ان سے عرض کیا کہ نماز استسقاء پڑھنی چاہیے ہمیں، بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں، خشکی بھی بہت ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی رائے تھی. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بارش ہوتی نہیں ہے، لوگوں میں وہ جذبہ رہا نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، دیکھو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے لوگوں کے حالات دیکھ کے کہہ رہے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم ایک سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم نے تو اپنی سنت پوری کرنی ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. دوسری بات یہ کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی راضی ہو گئے اور فرماتے ہیں مجھے کہا کہ آپ پڑھائیں. نماز استسقاء میں یہ ہے کہ ایک دن نہ ہو تو دوسرے دن پڑھیں. تو کہتے ہیں ہم نے جب تیسرے دن پڑھی الحمدللہ بادل آئے اور دے مار 4:30. حدیث میں بھی ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ تو یہ نبوت کے اپنے سامنے دیکھتے تھے نا یہ مشاہدات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ نے شکایت کی کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش ختم ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث اعلان کیا، صحابہ کو وقت بتایا، اس میں سب نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا میں عام طور پہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک، لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کی بغلوں کی سفیدی نہ، اتنا جب زیادہ آہوزاری ہوتی ہے انسان ایسے مانگتا ہے. آپ نے اتنی دعا مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اطبقت السماء، پورا آسمان بادلوں سے بند ہو گیا. صحیح ہے نا؟ اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ صحابہ پہاڑوں کی ٹوہ میں، کیونکہ وہ تو میدان تھا نا، پانی سے بچنے کی جگہ نہیں تھی، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے، کوئی آڑ مل رہی ہے بھاگ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرا رہے تھے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اس میں. لیکن اس میں کیا ہے، بارش میں جب نماز استسقاء کے لیے جائیں تو گناہوں سے معافی. اصل یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا رب بڑا غفار ہے، معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو توبہ نہیں ہوتی آج کل، توبہ نہیں ہوتی، گناہ سے معافی نہیں مانگی جا رہی ہوتی، نماز استسقاء میں بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. تو کہاں دعائیں؟ تو ہر دعا میں ایسی حرام کھانے والے کی دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے. تو ہماری دعاؤں میں جان کیا ہو گئی ہے؟ ختم. ورنہ قرآن تو کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ جب مجبور ہو کے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہاری پکار کا جواب ملتا ہے تمہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے تمہیں؟ تمہاری حاجت کون پوری کر رہا ہے؟ تو اس طرح نا 20ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کئی سوالات، کون ہے جو یہ کر رہا ہے، کون ہے جو یہ کر رہا ہے. قل ہاتوا برہانکم، ایک جگہ کا قل ہات، آخر میں جب اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے نا تو اس بحث کو ختم کیسے کیا ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس جیسی کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ. کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، پھینکتے رہو گے بیٹھ کے، وہ فلاں سائنسدان نے یہ لکھ دیا، تو فلاں نے یہ لکھ دیا، تو یہ بندر نے یوں ایوولو کیا اپنے آپ کو، تو تم اس طرح مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوئی اور بالکل مارکیٹ سے بالکل ایسی غائب ہوئی ہے کہ اس آدھی دم کے نام و نشان بھی نہیں مل رہے. اڑے بندر سے جب ستار بھائی بنے تھے تو ستار بھائی کے بننے میں بھی تو کروڑوں سال گزرے ہوں گے نا، تو بیچ کی نسل کہاں ہے بھائی؟ ایک دم سے کیوں بندر جب ہوتا ہے ایوالو کیا ہوگا نا دم نے، آہستہ آہستہ غائب ہوئی ہوگی نا. تو بیچ میں کروڑوں بندروں کی جو نسلیں تھیں بھائی، 1 میٹر دم سے ایک نئی نسل آئی جس کی دم 1 میٹر میں 1 انچ کم ہو گئی، ایوالو ہو رہا ہے نا. پھر 1 انچ اور کم ہو گئی، تو ایسی نسل کے بندر بھی ہونے چاہیے. پھر ہوتے ہوتے ایک صرف تھوڑا سا اشارہ لگا ہوا ہے، آدھا انچ والے بندر بھی ہوں دنیا میں، ہول سیل کے حساب سے ہوں، 1 انچ والے بندر بھی. تو یہ تو بہت ساری نسلیں ایسی ہونی چاہیے تھی. یہ ایسا نہیں کہ فلاں جگہ سے ایک پتلا دریافت ہوا ہے، ایک لاش دریافت ہوئی ہے، وہ بندر سے تھوڑی تھوڑی مل رہی. وہ تو ہم آپ کو زندوں میں ایسے دکھا دیتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے بندر سے مل رہے ہوں گے. کیا خیال؟ ان کی کہیں شادی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں آپ اس زمین کی مخلوق ہمیں نہیں لگتے. اب آپ اس کو عجائب گھر میں لکھتے ہیں، لے جا کے رکھ دیں کہ دیکھو سائنسدانوں نے ایک انسان دریافت کیا ہے، لگتا ہے کہ بندر اس اسٹیپ سے گزر کے یہاں آیا ہے. ایسے تو بہت آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ بندر تھوڑی ہیں بھائی، وہ اللہ کی طرف سے ان کی ایک بناوٹ ایسی ہو گئی. ہیں تو پورے انسان وہ